اس میں جیسا ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ ایک وہ کلاس ہے کہ جو اپنی شاید فگر مینٹین کرنے کے لیے کہہ لیجیے یا اپنی سہل پرستی یعنی آسانی چاہتے ہیں زندگی میں، کیونکہ بیبی کو فیڈ کرنا اس طرح ہے ایک کینگرو ایفیکٹ. اچھا یہ مت ہے، میں آپ کی بات سے بالکل اگری کر رہا ہوں، یہ مت ہے کہ ہم ڈی شیپ ہو جائیں گے، حالانکہ شیپ اپ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں ایک مافیا ہے جس نے یہ پروموٹ کیا ہے کہ جی، اور اس کی کیا ریزنز ہیں ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ابھی آپ کنٹینیو کیجئے گا. کینگرو ایفیکٹ کی بات کریں گے. یہ بیسکلی کینگرو ایفیکٹ ہے کہ ماں کو بچے کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. ماں سمجھتی ہے کہ جی میری فریڈم میں بڑا اس میں آ جاتا ہے کہ جی میری فریڈم نہیں رہے گی، میں اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتی، جبکہ بچہ کچھ عرصے کے لیے ایک ایسی ذمہ داری ہے 6 months آف ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، یعنی کہ 6 مہینے زندگی کے اگر آپ نے بچے کو فیڈ کر دیا اور اس کو آن ڈیمانڈ کہ جب بچے کی ڈیمانڈ آئی تب فیڈ کیا، وہ ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے. جو عورتیں ایسا کرتی ہیں ان کے ہارمون لیولز بھی ایسے رہتے ہیں کہ از خود نیچرل فیملی پلاننگ بھی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو تھیوریٹیکلی بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم پریکٹیکلی بات کرتے ہیں. آپ نے فیمیل کو ڈیلیور کروایا، اس کے بعد بچے کو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک دودھ نہیں ملا، ایسے ہی ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ فیمیل ابھی پریپیئر نہیں ہوتی، ابھی بریسٹ ملک اس کا آنا نہیں شروع ہوتا. وہی ٹائم ہوتا ہے جب بچے کو نپل کنفیوژن ہوتی ہے اور آپ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں. آپ نہیں شفٹ کرتے، اس کے گھر والے شفٹ کر دیتے ہیں اس کو. کس پہ؟ فیڈر پہ. آپ بتائیے اس پیریڈ کے دوران پریکٹیکلی کرنا کیا چاہیے؟ اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کی. 24 hours اور 48 hours. ٹو بی ویری فرینک، بچہ جیسے ہی ڈیلیور ہوتا ہے بچے کو ماں کے چھاتی پہ لگا دینا چاہیے. آئیڈیلی نیچر وانٹس دس. اس کے 2 فائدے ہیں، نہ صرف یہ کہ بچے کو فیڈ جائے گی بلکہ یوٹرس کانٹریکٹ ہوتا ہے اور ماں میں بلیڈنگ کا رسک کم ہو جاتا ہے. جو پی پی ایچ ایک بہت میجر کلر ہے خواتین کا، وہ بھی فنومینا کنٹرول میں آتا ہے. ہم نے یہ غلط ہمارے سوچا ہوا تو ہے. اپوزٹ ہے، وہ کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، اس کو لے جائیں آپ. تو وہ تو باہر چلا جاتا ہے ایک بچہ. بات اور آپ نے جیسا کہا نا کہ ماں کے اندر دودھ نہیں بنتا، ماں کے اندر دودھ بنا ہوتا ہے لیکن اس کی فارمولیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ جو ہے نا وہ دودھ کی شکل والا وائٹ ملک نہیں ہوتا. جو بیسکلی کولوسٹرم ہے وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ ماں کے جسم میں جتنی بیماریوں سے حفاظت ہے وہ سب بچے کو ٹرانسمٹ ہو جائیں گی. بچہ جب دنیا میں آیا وہ ایکسپوز ہو گیا آتے کے ساتھ ہی ساری بیماریوں کو. ماں کے جسم کی قوت بچے کو جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ قدرت بنا رہا ہے کہ اس کے دودھ سے، یعنی وہ پانی جیسا جو رس رہا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ زہریلا پانی ہے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے. تو ڈاکٹر عائشہ نے بات کی، اس سے اس کا لنک ہے. جی بالکل لنک ہے، بالکل صحیح کہا ہے ڈاکٹر عائشہ نے. اور اس میں مزیداری کی بات یہ کہ وہی سب سے امپورٹنٹ ملک ہے. وہ تو بلکہ حفاظت دے رہا ہے بچے کو. اس کو گیسٹرو انٹیسٹنل پرابلمس کتنی اس کی نہیں ہوں گی، ریسپیریٹری ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گی، اور اسی طرح یہ بچے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. امیونٹی اسٹرانگ ہوگی ان بچوں. امیونٹی کا لفظ سب سمجھتے ہیں. تو امیونٹی اسٹرانگ کرنے کے لیے ماں کا جو انیشل دودھ ہے بریسٹ فیڈ تو وہ فوراً شروع کر سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک فنومینا ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ اس کو سکھانا پڑتا ہے. ماں کو بھی سکھانا پڑتا ہے جو فرسٹ ٹائم ماں بنی، اور بچہ بھی سیکھتا ہے. ہر آنے والا بچہ ماں کے فیڈ کو لینا سیکھتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے. یہ 1.25 مہینے کا جو پیریڈ ہے 6 weeks کا، اس میں ایک اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے ماں بچے کے درمیان، اور وہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ان پرابلمس کی. یہ پریکٹس آپ یقین کیجئے کہ میں نے بڑی کوشش کی یہاں کہ آلدو وی آر ویری ہیوی ہاسپٹل جہاں تک ڈلیوریز کا تعلق ہے. ایک جو ریسٹرکشن آتی ہے ہمارے یہاں یہ آتی ہے کہ ماں کہتی ہے نہیں جی بچے کے کان میں ابھی اذان نہیں دی گئی تو اس سے میں دودھ نہیں پلاؤں گی. اچھا، میں نے کیا کیا، اپنے لیبر روم میں ایک ریکارڈڈ اذان رکھ لی. میں نے کہا جی جب بچہ ڈیلیور ہو تو آپ یہ اذان پلے کر دیں تاکہ ماں کو یہ بھی نہ رہے. پھر آیا کہ نہیں جی نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ دھونا پڑتا ہے. ساس یا نند آ کے، انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا نند نے، تو وہ پہلے پلوائیں گی ماں کے تھرو، تو پھر ان کو ایک طرح کا وہ پیسے. یہاں پہ بھی رسومات میٹر کرتی ہیں، آپ کا بچے کی جو بیٹرمنٹ میٹر نہیں کرتی. We are being run by a lot of influences in the community. This is very interesting. ڈاکٹر صاحبہ، نرسری میں بچہ پیدا ہوا اور دوسرے دن اس کو فیڈر لگ جاتا ہے. پیشنٹ کا تو ہے ہی قصور، اس کے علاوہ آپ جو وہاں پہ پیرامیڈکس ہے، باقی لوگ ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ طاہری، ہمارا ایز اے نیشن ڈائلیما ہے، بیکاز میں نے ویسٹ میں بھی کام کیا. آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا کہ جی ویسٹ میں تو پروموٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. میں نے 2 سال UK میں کام کیا. اس کی پریپریشن ہوتی ہے اینٹی نیٹل پیریڈ سے،
نہیں جب پیشنٹ ہمارے پاس پریگننسی میں کیئر کے لیے آتی ہے تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ ہم اس کو پریپیئر کریں, بریسٹ ایگزامن کریں, اسے بتائیں کہ کس طرح کی وہ ڈائٹ لیں گی, بیبی کو کس طرح ایکسپیرینس کریں گی, کیسے فیڈ کرائیں گی, اسپیشلی جو پہلی دفعہ ماں بن رہی ہیں. ہم وہاں پہ فیل ہیں, ہو جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں گے ہمارا جو آؤٹ ڈور ہے وہاں پہ ذکر ہوا کہ جی 350-400 مریض ہیں, آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 7-8 ڈاکٹرز ہیں. جب ایک ڈاکٹر نے 40-50 مریض نکالنے ہیں تو انہوں نے کیا, انہوں نے تو بس ایچ پی دیکھنی ہے, یہ ٹائم نہیں دے سکتی. جب میں باہر دیکھتی تھی تو میں سب سے جونیئر ڈاکٹر تھی وہاں پہ, لیکن میرے بائی اپوائنٹمنٹ 7 یا 10 مریض میں دیکھتی تھی. اب یہاں پہ 50 مریض دیکھتی ہوں, وہ ایک کمی وہ ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمارا لیبر روم جو ہے وہاں پہ جہاں ڈلیوری ہوتی ہے وہاں پہ ہر مریض جو ہوتی تھی اس کے ساتھ ایک برتھ اٹینڈنٹ ہوتی تھی, جس کو آپ ایل ایچ وی یا دائی سمجھ لیں. وہ جیسے ہی بچہ ڈلیور ہوتا تھا, آپ یقین مانیں کہ بچہ ڈلیور ہوتا تھا وہ کارڈ بعد میں کاٹتے تھے اور بچے کو ماں کے پیٹ پہ رکھتے تھے اور بریسٹ سے لگا دیتے تھے, اور ان کو کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی. کہتے تھے بچہ سک کر لے, اور اسے اتنی خوبصورت بانڈنگ ہوتی تھی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے اور اوور کراؤڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی پیشنٹ بیڈ پہ ڈلیور ہو رہی ہے, کوئی ڈلیوری ٹیبل پہ ہو رہی ہے. انڈیویجولائزڈ تو نہیں ہے کیئر, میں ایسے آپ سے کہوں تو. وہ لیبر روم میں ڈاکٹر صباحت نے, ہماری ایم ایس نے بتایا کہ اگر ہمارے پاس 10 بیڈ ہیں اور ان پہ ہم 80 پیشنٹس کو انٹرٹین کر رہے ہیں, ڈبلنگ ہوئی ہوئی ہے, تو وہ سکون کا ماحول ہی نہیں ہے. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ناڑو کارڈ کے پہلے تو انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں آیا اماں نے بچہ دکھانے کے, وہ ہم اتنا ریزسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا مافیا ہے کہ وہ بچے کو ہائی جیک ہو جاتا ہے بچہ, وہ باہر چلا جاتا ہے, وہ کسی کی نہیں سنتے, وہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ وارڈ میں بھی جاتے ہیں جو بھی ہے, ابھی وہ پھر کوئی بزرگ خاندان کا ہوتا ہے, جیسے آمنہ نے کہا اس نے گڑتی دینی ہوتی ہے, وہ گڑتی ماں کے دودھ سے نہیں ہوتی, وہ کوئی شہد یا اللہ جانے وہ جو بھی چیز دیتے ہیں اس سے اکثر بلکہ بچے کو ڈائریا اور کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن وہ بھی ان کا کلچر ہے. اب اس میں ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کا جو رول ہے اس کا موقع نہیں بن پاتا جب وہ وارڈ میں ہوتا ہے. اچھا سیزیرین ہم ایسا بہانہ ہی بنا ہوا ہے کیونکہ سیزیرین اسپائنل میں یوزلی ہوتا ہے, تو ماں ہوش میں ہوتی ہے اور وہ ڈائریکٹ فیڈ کرا سکتی ہے. اور بچے اگر نرسری میں جاتے ہیں تو ان کو مدر فیڈ ایکسپریس کر کے بھیجا جاتا ہے, جو ان کو ڈراپر سے دیتے ہیں تاکہ ان کو نپل کی عادت نہ پڑے. ہمیں یہ سب پریکٹسز معلوم ہیں, اور جو پیشنٹ نارمل ڈیلیور ہے وہ چل کے نرسری میں جا سکتی ہے. نرسری میں جگہ بنی ہوتی ہے جہاں ماں بیٹھ کے فیڈ کرائے. نرسری والے تو انکریج کرتے ہیں, لیکن بیچ میں کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے.